جزائے خیر عطا فرما۔ اور جناب وہ تفصیلی موجود ہے اور وہ تفصیلی دوستوں میں پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے نال تے دوسری گل ہے کہ قائد اعظم شیعہ ہونے سے بڑا فائدہ دے رہے فائدہ ہی دے رہے نا قائد اعظم سارے سامنے کہڑے سے تیر مارتا سے نہ قائد اعظم محمد رضا نے سارے روزگار کی حاضری کھاتی ہے دنیا تو ٹوٹ گئے لیکن پڑھے لکھے بندے کا کسی قوم پہ ہونا بہت شکریہ میں پھر عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے بندے کا کسی قوم میں ہونا قوم کی عزت ہے نا وہ یار پڑھے لکھے بندے وہ پڑھے لکھے بندہ قوم میں ہوئے تے قوم عزت آلیا بڑھ جاتی ہے لیکن جب پیر نو محمد آخر علامت عزت علی اللہ شکریہ اللہ انہیں تو بڑی عزت علی قوم کری ہوئی اور جنہیں شیعہ فخر ہے کہ کہتا ہے محمد جنہ شیعہ سر اہل سنت کو فخر ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال اہل سنت تقریب پڑھے لکھے بندے دے فخر ہونا چاہیے لیکن آج میں دس دیا کہ اہل سنت دوست ساڑھے مہمان کسی کی شامل نے انہوں نے دس دیا فکر نہ کرو ایک بہت پڑھا لکھا بندہ قائد اعظم محمد علی جناح طریقہ کریم کی گل کر رہے وہ شیعہ سی کہ الحمدللہ جڑے علامہ اقبال سن وہ اہل سنت سن اہل سنت کو خوشی ہونی چاہیے لیکن اب وہ پھر کوئی بندہ گھبرائے نہ وہ بھی تفضیل نہیں سننی سن بہت شکریہ میں پڑھا لکھا نہ ہونا چاہتا حضرت علامہ اقبال اہل سنت سن مگر تفضیلی اہل سنت سن حضرت علی دی فضیلت دے قائل سن یعنی حضرت علی دی فضیلت دے قائل سن انہوں نے ایک نظم اس نظم میں جو ہے علامہ اقبال دے شکوات خود کر دے جو بھی شکوات دے پھر چونہ دے نتیجہ دے دے علامہ اقبال دی نظم زہد اور بانگے دراز دے وہ فرماتے ہیں میرے ایک مسائل میں ایک مولوی صاحب نے آ کے پوچھا کہ علامہ اقبال کے لیے مسائل ہوتا ہے کیسا بنا خود ہی فرماتے ہیں کیسا بنا اور آپ نے سارے سلطان سے لکھتے ہیں تو مولوی صاحب نے آگے اینڈ بھی سنیا ہے اینڈ بھی سنیا ہے اینڈ بھی سنیا وہ بچوں ایک شعر ہے جس کو تفصیلی صاحب ہوتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں اس مولوی صاحب نے میرے مسائل کو پوچھا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کمال ہے بڑے چہرے میں مسکراہٹ آئی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا پورا نہیں یہ ذرا چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے ایڈا کو بھی ذرا ہوتا ہے ایڈا کو بھی ذرا ہوتا ہے ایڈا کو بھی ذرا ہوتا ہے کئی بندے آتے ہیں ذرا کو موٹر سائیکل دے ہیں دو دن دم دے ہیں کئی بندے میرے ذرا کو پکڑ لگی ذرا سارا لوگا لوگ کیا میرے ہو رہا ہے یہ ذرا ہر مندر اپنا ہے اپنا ہر مندر سر میرے علی تو منو سسرے کا نہیں پتا کہ کتنی خوشیت ہو نویسی خود فرماتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کیوں تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان میں بہت شکریہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان میں چونکہ وہ اپنی زبان سے علی کو فضیلت دیتا ہے اور افضل مانتا ہے لہذا اس کی طبیعت میں تشیع ہے ذرا سا اور جنہیں شیعہ بیٹھے ہو تو اڈے جو میری پہلی گزارش ہے جب یکم محرم میں کوئی اہل سنت دوست سفید کپڑے پا کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی پہن کے تو علی مجلس سے جا کے بیٹھ جائے وہ دی اٹھی نہیں پہنا کالی جو ٹوپی پانی صحیح سر پہ مسائل پہ چھپائیاں اور وہ شیعہ نہیں تشیع ہے ذرا سا یار ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا جنہیں ذرا سا ہے انہوں ہم دو میری طبیعت ساڑھے ذرا سا ملتی ہے لیکن علامہ اقبال بھی ملتے سے بندے چاہ پینے ہوئے تو میں چاہ کی دکان بننا ہوئے سارے گھر جا کے دیکھتے چاہ کی دکان کوئی تو ایسا کدی پیتی ہے وہ آدھے گھر سارے محلے چ کوئی پی سارے محلے چ کوئی نہیں پیتا اور میرے عائد بندہ ہو وہ سارے میں متی چاہتا اور میں چھاٹا ہوں تو اٹھا کہ کوئی واقع کہا ہے وہ نے جب اپنے ٹائم نہ پینے ہے تو میں ایک پیارے پیا یہ مطلب جدا مزاج ملتا ہوئے بندے کو تو چھاٹا ہونا چاہیے تاری جانا بات ہے تھوڑا نہیں مزاج ملتا جدا مزاج ملتا ہے وہ نہ چھاٹا ہو شیعہ مہمان آیا ہوئے اہل سنت دکھا وہ آدھا یعنی دوترا کہ تھوڑا کہنا میں تو بڑی
شروع ہو گیا ایسے کدھر مجلس نہیں ہوتی وہ آگے تین دس رہے منڈا تین چھٹ آئے گا منڈا تین چھٹ آئے گا منڈا نہیں اتنے رہے گا منڈا فوراً تین چھٹ کے آ جائے گا تو جب پٹا پٹی کر کے فارغ ہو جاؤ گے ادو تو جا کے منڈا لے آئے وہ پانی جب پیٹنے کرنا کرنا وہ آتا یار کوئی گل میرے کوئی چھٹ ہو یہ مطلب ہے جتا جتا مزاج جتنے ہی ملتا ہو چاہ کا ملتا ہوگی تو اتنے چھٹ ہوں گے مجلس نہ ملتا ہوگا لوگ اتنے چھٹ ہوں گے لاؤ گئی ہر سال میرے شیعہ بد جاتے تو میں ایک ساتھ لائے وہ ہر سال وہ آپ ہی چھٹ دیں ہر سال ماتم میں جنہ لگے گا مجالس سے شیعہ زیادہ تو زیادہ ہوتے ہیں وہ ہونا کہ وہ دونوں میں دسوں وہ حضرت علی افضل سن جنہیں حضرت علامہ اقبال فرماتے سن ہے اس کی طبیعت میں تشیعوں کی ذرا سا تفسیر علی ہم نے سنی اس کی زبان نہیں وہ پھر اپنے یار حضرت علی افضل سن وہ اندر سانو شک پہ پہنا ہے کہ تو انہوں پچھوں کچھ ہو گیا وہ اندر سانو کچھ بھی ہے درامیاں تھوڑی نال بنی ہے سانو کچھ بھی ہے وہ اندر پھر افضل کو وہ اندر علی وہ اندر پھر دن ہو گیا صدیق جو ماننے وہ اندر حضرت ابو بکر وہ صدیق ماننے افضل کون ہے وہ اندر علی وہ اندر پھر دن ہو جائے فاروق جو ماننے وہ اندر حضرت عمر کو فاروق اعظم ماننے افضل کون ہے نبی کی بات وہ اندر علی وہ اندر دن ہو گیا وہ اندر پھر مسیح لے چلو وہ مسجد کھلو کے اگلی صاف کی نماز پڑھی تو بات کرتا ہے خدا دی قسم میں اہل سنت ہوں تو اہل نال رہی ہوں وہ افضل حضرت علی نے انہیں جیسا کوئی نہیں وہ اندر تینوں کو جو ہو گیا ہے اے شیعہ بنتے گئے اور تنگ آ گیا کہ چلو ہو گیا تو پھر ہو گیا وہ انشاءاللہ آپ بھی ساری مدد کری ہوں مبارکباد واسطے چند تواڈے میں ٹائم لیا تو چند منٹ لے تاکہ اسی انہوں خوش آمدید آکھیے اسی میزبان ہوں وہ مہمان نے تے انشاءاللہ جڑے آج مہمان نے نا کل وہ ہی میزبان ہوں اللہ کا فضل و کرم میرے دوستوں حضرت علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا اعلان ہے میں اس کرنا سکتا جیڑی گل اہل بیت القبلہ منسوب ہوتی ہے ایس ویلے پورا زور لا کے کچھ بندے ایسے ہیں جڑے اپنے علم کے زور نال لائبریری کے زور نال اپنے ٹی وی چینل کے زور نال وہ پہ انہوں لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو اچھا لاہور جو میرے کو لفظ ہوئی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جڑے بندے آج کی اس محفل کی اہمیت کا پتہ ہے نا کہ جشن کرتی گئی وہ اتنے بندہ پوچھے نا اتنے کی بندے کٹھے ہوئے نے بڑی ڈاکا لگیا اور اندر جشن میں مولا علی علیہ السلام کی بتائے تھی اس کا میرا منہ دیکھا سارے کہ جن نے انہوں لائٹ کرنا ہے وہ انہوں بندہ پوچھے نا اتنے کی ہے مولا کچھ تو بغور ہی نہیں پڑا انہیں کہا کہ ساری لائٹ کر چھڑی اکا گل پتلی کر چھڑی انہیں کچھ نہیں اپنا کام کر بندے پوچھے یہ مطلب ہے تو مجھے لائٹ کرے گا کہ تیرا کی خیال ہے علی کی ولایت لائٹ ہو جائے جہاں واسطے مصطفیٰ اتنا اہتمام کرے گا وہ تیرے خصوصیت کو کٹا کے عمومیت آ ہی نہیں سکتا میں دو صرف مثالہ دینا وہ چونکہ مبالغہ بھی قریب بھی دے دینا یقین کرو اہل بیت نال گل منسوب ہوئی نہیں تے مولویاں لائٹ کیتی نے جا کے بندے پوچھتے تے آئے مثلا مباہلے وچ حضور 5 ہستیاں گئیاں نے پیغمبر دے نال حسنین گئے ہیں سیدہ گئے ہیں تے مولا علی گئے ہن کہے ہوئی نے اے مصیبت پہ گئے پھر ہوئی انہاں واسطے ایک مصیبت پہ گئے پھر اے بالکل قرآن میں جائے اے شارفی الدین صاحب کا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر صاحب کی یہ تشریح حاشیہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب مباہلے کا موقع آیا اور قسم پر بات آ گئی قسم پر تو رسول خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تسی ہم جڑی گل تو چوپو میں نے پتہ ہے رضی اللہ تو حسینی فکر نہیں کرنی سارا ساری فکر نہیں کرنی اے رضی اللہ اور تعالی ہی گئے علیہ السلام اور تعالی ہی گئے اچھا جو گئے ہی ہے ایک کمال ہے کہ کاذبین تے لعنت ہونی سی تے صادقین نو کھڑنا سی یہ مطلب قرآن جو طے ہو گیا کہ مصطفیٰ سچے نے تے صداقت دے اعتبار نال جڑا گود وچ ہے وہ بھی اوندا ہی سچا ہے تے جڑا انگلی نال ہے وہ بھی اوندا ہی سچا ہے جڑی پیچھے بی بی آ رہے ہیں وہ بھی اوندا ہی سچے ہیں آخر تے مولا علی بھی اوندا ہی سچے ہیں چونکہ سب نو مننا پے گیا انہاں نو مولوی لائٹ کنے کردے نے او ذرا دیکھیں
یار لسی پتلی کرنی ہوئے تو اتوں چیچا پتلی جانا پہ وہ جی میں اتوں پانی پائی جاؤ تو پتلی ہو جائے ہوں یہ ڈائٹ کرنا کا مولوی مقابلے یہاں کے جان انہوں نے جان ڈائٹ کر لائٹ کرنا وہ میرا منہ لائٹ کرنے والا بندہ پہ جائے یار ایڈی گل کوئی نہیں انہوں نے جانا سی نبی پاک نام لے گیا نہیں اللہ کی مرضی نام لے گیا وہ پھر پوچھتے ہیں کیوں گیا ہے اور کیوں نہیں گیا جب وہ بڑے بڑے صداقت والے بندے پیچھے موجود سن تو بڑی بڑی صداقت والی مصولات بھی پیچھے موجود سن جیسے یہ کیوں گیا ہے وہ پھر میرے منہ میں ایک گل سننی ہے وہ پھر مولوی صاحب کی جانا ہے انہیں لائٹ کیتا ہے تو میں پھر خصوصیت لیا ہونا تو پھر میرے منہ میں گیا مولوی جی نے آخیا تو میں جو آخیا انہیں کی آخیا وہ سکے یار گل کوئی نہیں وہ تو سو کے گل پہ گئی سی کیا بات ہے تھوڑے سنن میں اتنے قسم تے گل پی گئی سی سو تے گل پی گئی سی وہ پھر جو سو دینی ہوئے تے لارے گھر پہ ہی کھڑی دے نا جب سو دینی ہوئے وہ تو گھر پہ کھڑی دے نبی اپنے گھر دے نو لے گیا بس گل مکی نبی گھر دے نو لے گیا بس گل مکی لائٹ کی تھی مکی نہیں پھر من نبی دے گھر دے سر نہ چلے گئے لائٹ میں کرتا ہے کل لگے تو مضبوط ہو گئی اگلی ایک اور گل آئی کی قسم ہے قسم قسم بے عیب کی اٹھائی ہے جنہوں اللہ قسم دے قابل سمجھے انہوں نے کہا سورہ ہجر چلا 72 نمائرہ سننا لعمرک کا حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ساری زندگی کی قسم ساری زندگی کی قسم یہ مطلب نبی کی ساری زندگی بے عیب ہے نبی کی شکریہ جی نبی کی ساری زندگی بے عیب ہے اے بچہ بیٹھا ہے انہوں پتہ بھی کی پیدا ہوتا ہے انہوں انہوں پتہ ہے کہ میں نال ہویا کہ نال کیا ہوں انہیں سور کا گوشت کوئی نہیں کھاتا یہ بچپن بے عیب ہے اور یہ بھی وجہ تو نہیں جنہاں دے دسترخوان کو کھاندا وہ سور نہیں کھاندے کمال ہے یار بچے سور کا گوشت کیوں نہیں کھاندے اس واسطے کہ انہوں نے دسترخوان پہ کھاتا ہی نہیں جاتا میرے بچے نہیں سور کھاندے کیونکہ وہ میں کھواندا ہی نہیں انہوں کا بچپن پہ ہے دسترخوان دی وجہ تو انہوں کا بچپن پہ ہے مربی دی وجہ تو قرآن تے میرا ہاتھ ہے تیرے بچے وہ کھاندے نے جو تو کھوانا میرے وہ کھاندے نے جنہیں میں کھوانا محمد وہ کھاندہ جو ابو طالب کھوانا حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم کمال ہے یہ مطلب ہے نبی کی زندگی بے عیب ہونے میں ابو طالب کا بھی ہاتھ ہے سبحان اللہ مولا تعالیٰ تیرا شکریہ کرنا اللہ بہت شکریہ جشن دے قریب آ رہے ہیں بسم اللہ میں جشن دے قریب آ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں میرے مطلب ساکھائی مجھے تیری ساری زندگی کی قسم میں کئی باری دیاں پہنوں آکھیا ہے پردادار جن بیٹھے یہ جڑا بندہ رات 2:30 بجے آوے نا گھر انہوں بی بی پوچھنا کہتا ہے اور دے تھے اور یہ کہے ہوں تو میں تو ایسے تو میں ہاں تو کتنے سے ان صاحب لگتا ہے ایسے میں رات رات پہ گیا تو ملے جان جائے تو سارے ملے کو پتہ لگ جانا کہ ایسے تو وہ پھر انہوں نے میری جان ایتھو شروع وہ جان آ گئی وہ چاری پوری پالی انہاں اللہ کو ساوتا جانا سمجھے رہا جن جتا انہوں نے مجھے تیری قسم میں یہاں تھا بہن میری یہ جڑا تین دا پہ جانا نا ادھی رات میں کوئی دی نشان بھی کرتے ہیں جس بی بی نو بندہ آکھے نا میں نے تیری قسم سمجھی جھوٹ بولا کیوں اس لیے کہ مزدور کو خود سوچنا چاہیے یہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ قابل قسم بھی ہے یا نہیں کمال ہے یار اللہ کی قسم کیوں ہے اللہ بے عیب ہے مصطفیٰ کی قسم مصطفیٰ بے عیب ہے علم کی قسم علم بھی بے عیب ہے علمدار بھی بے عیب ہے خون حسین کی قسم خون بھی بے عیب ہے
کرو وہ لے کے گئے نے جنہیں قسم اٹھان دے قابل جنہوں کی پوری زندگی بے عیب ہو یہ دیکھ جملہ کی پرسان جو کیتا ہے وہ میں پھر کبھا کروں جی نہ پنجان نبی دے حوالے نہ دیکھئے ایک نبی دا بھائی ہے نہ داماد ہے ایک نبی دی بیٹی ہے دو نبی دے نواسے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت علی دے حوالے نہ دیکھئے ایک حضرت علی دے سسر نے ایک زوجہ ہے دو بیٹے ہیں زہرہ کے حوالے نہ دیکھئے ایک زہرہ دا باپ ہے ایک زہرہ دے شوہر ہے دو زہرہ دے بیٹے ہیں حضرت حسن کے حوالے میں دیکھیے ایک حسن کا بھائی ہے ایک حسن کا باپ ہے ایک حسن کا نانا ہے ایک حسن کی ماں ہے کہ امام حسین کے حوالے میں دیکھیے ایک حسین کے نانا جان نے ایک حسین کے بابا جان نے ایک حضرت امام حسین کی والدہ مائدہ نے ایک حسین کے بھائی نے یہ ایک نو اتھے رکھیا تو چون کا کار ہوتا ہے پنجاں کا کٹھا کرو ایک ابو طالب کا بھتیجا ہے دوسرا ابو طالب کا بیٹا ہے ایک ابو طالب دی نوح ہے دو ابو طالب نے پوترے ہیں ایک خصوصیت ایک عمومیت قدیم عمومیت چھپا ہے ایک حدیث دوست وہ کنے پایا ہے وہ بھی نہ پڑھتا کتاب کا نام سیرت انسائکلوپیڈیا دسویں جلد وہ جی انہوں نے 2-4 لفظ لکھے تے میں ذرا معافی کر دینا جی انہوں نے برتوں آئی انہوں کافی زیادہ توقع نہ کر پہلے تو کسی حدیث کے سامنے حافظ ابن کثیر کا نام نہ ہوگی تو ہم پتہ لگے گا کہ اہمیت حافظ ابن کثیر انہوں نے وہ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مکہ اور جڑا مرکز ہے وہ دارالسلام کا دار ہے سعودی عرب میں قائم کیتا ہے الریاض کا مرکز ہے اسلام آباد کا دفتر لاہور کا دفتر دارالسلام وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجۃ الوداع سے واپسی پر جوفا کے قریب ایک مقام ہے جسے غدیر کہتے ہیں تھوڑے جا بندے بولے کیونکہ تو ہم کئی ساری گل کا پتہ ہے کئی ساری گل کا پتہ ہے جوفا کے قریب ہے مکہ کے مدینہ کے درمیان ہے اس اچھبے کی گل ہی نہیں تو تصا کدے دن نعرہ مارنا سی تو وہ کی پتہ اور میں کیوں پہ کرنا جی میرے کو گل ہے تھوڑے کو پہنچے گی ان شاء اللہ جتنے سن خراب ہو گئے اتنے منگن والے کھلوتے ہیں سارے علاقے کے بندے مسجد جمعے تو بعد اس سڑک دے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہیں تے سارے منگن والے ان کے خراب ہونے کی دعا کہ یا اللہ کدے نہ پڑے جتنے بندی لوگ بچ کے لنگ جائیں کسی بریک ہی نہیں وہ منگن والے پتہ ہوتا ہے روزانہ جانے والے بندے کا کہ آپ کچھ دیتا ہے کہ آپ کچھ نہیں وہ جڑا نہیں نہ دیتا روز لنگ وہ جانے ہی نہیں کہ منگن والا وقت سایا لیکن جنہیں کبھی نہ کک دیتا ہو دوسرا 50-100 کی دے رہے ایک وہ کدی نہ دینے والا 10 روپئے کی دے رہے تے وہ بندہ سارے منگنا جڑا پڑھنا اوے او بھی دے گیا میرا خیال ہے جی میری سمجھنا نا جی آئی ان کسی مولوی دی نہیں ہوئی لیکن سارے اتنے آ کے دینا میں بچہ بھی سمجھ گیا چھوٹا بچہ بھی سمجھ گیا وہ آتا وہ بھی دے گیا دے ہوگی وہ کی ہو گیا 10 روپئے نے گل 10 دی نہیں جس کبھی چوانی نہیں دیتی وہ 10 روپئے دے گئے بندے سوچتے ہیں کہ لاہور روڑا کیوں پہ بننا ہے جی انہوں نے دیکھ دیتا کہ جوفا کے قریب غدیر ہے یہ بس تاں پہ بننا جس کبھی کھ نہ دیتا ہوئے اور 10 روپئے وہ باہر کے آتا ہے اور بھی دے گیا جی اور بھی دے گیا جی اور بھی دے گیا جی میں ادھر آتی ہوا اور بھی لکھ گئے جی بھائی کیا بات ہے بڑے چہرے مسکراتے چہرے میں دیکھ کے بہت شکریہ اے حدیث دوست بھی کی رہی غدیر کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے جسے مقام غدیر کہتے ہیں فرماتے ہیں اتوار کا دن تھا 18 ذی الحجہ تھا پھر فرماتے ہیں وہاں حضور نے صحابہ سے خطاب کیا صحابہ سے ایسا کہ جب خطاب کیا ان میں آگے سے توقع نہ کہیں اور تو متوقع کی سمجھ کے پڑے گا کہ اگے آئے گی کیا حدیث سے دوستہ لکھے ہوتے ہیں
کہ وہاں حضور نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا اور ولایت کو واجب قرار دیا. تو اگر پروگرام میں آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے انشاءاللہ نہیں آئے گا نہیں آئے جنہ آئے ہیں اور دس ساکینت راضی ہو جائیں انہاں تو ایک نہیں بتھیرا. انہاں نہیں لکھیا کہ امامت کا اعلان ہوا, خلافت کا اعلان ہوا, انہاں نہیں لکھیا ولایت کا اعلان ہوا. قرآن ہاتھ لے کے کہہ رہے ہیں جو لکھے ہیں نا اہل حدیث دوستاں نے سعودی عرب میں چھپی کتاب اردو ترجمہ موجود ہے وہ فرماتے ہیں وہاں حضور نے جو صحابہ سے خطاب کیا ہے اس میں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا. سبحان حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا جہاں حضرت علی کے متعلق امانت داری بتائی, علی کی دیانت داری بتائی, علی کے عدل و انصاف کا ذکر کیا اور اپنے ساتھ علی کے قریبی تعلق کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. آپ نے بسرا قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں, آج جشن کا دن ہے اور آپ نے اسی طرح میرے ساتھ نعرہ مارنا اور آپ کی آواز کچھ تک جانی چاہیے, پہلے پنجے سے لیتے آخری پنجے تک اور باہر تک اسی طرح میرے ساتھ مل کر آپ نے نعرہ مارنا اور میرے والد صاحب ہوتے تو اسی جشن پہ ایسے ہی نعرہ مارتے ان کے سال ثواب کے لیے اور آپ تمام حاضرین کے مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے تو آج لندن کے نعرے تکبیر تاکہ نہ یہ جو امامت نکلے, نہ یہ جو خلافت نکلے, نہ یہ جو ولایت نکلے. حالانکہ مولا خود ولایت بچوں نکلے. بہت شکریہ. تسی عربی کی ڈکشنری لے لو, وہ جو مولا لبن کی کوشش کرو عربی کی ڈکشنری. جب لب گیا میم کی پٹی چوں تو میں تھوڑا مجرم ہاں. مولا شروع میم نہ ہوتا ہے, لبدا واؤ کی پٹی چوں. تھوڑی بہت واؤ نے کی دی جیسے ڈکشنری دیکھی مہربانی جی. واؤ کی پٹی کھولو گے تو جو مولا ملے گا, کیونکہ مولا دا اصل مادہ ولی, مولا دا اصل مادہ مولا ہوتا بھی ہو وہ ہے جو پہلے ولی ہو. مولا ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے ولی ہو. اور پتہ لگے صحابہ جو مولا کوئی کیوں ہے. بہت شکریہ. ان لائٹ کرنے لگے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فحاظہ علی المولا. یہ بھی لکھ دیتا دار مقابی صاحب نے کمال کیا. انہوں نے لکھے ہیں کہ یاد محل رسول بلغ ما انزل علیہ من ربک. جب یہ آیت اتری کہ آج وہ پیغام پہنچا دو جو آپ کی طرف سے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے, تو پیغمبر نے من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو کا اعلان کیا. تو فوراً دوسری آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا بات ہے مکمل کر دیا. جہاں بندے نو لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں دلیل ہی جانی ہے, لگن جو گئے ایسی نہیں ہوئیے بھی کیسی کرتے ہی نہیں. دلیل اسی دینے ہیں پھر کرنے رہے ہو. اگر بندے سمجھتے رہے من کن تو مولا ہو فحاظہ علی المولا ایک حدیث ہے تو وہ بھی کہ بڑی چاہی حدیث ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ دے تو اس حدیث کو علاوہ کوئی حدیث بکھا جنہیں پہلے بھی آیت اتری ہوئے بعد بھی آیت اتری. مولا بانو جزائے خیر نہیں. حدیث بیان کرنے تو پہلے بھی آیت موجود ہے, حدیث ختم ہو تو بیان کرنے تو بعد بھی آیت موجود ہے. تو جدی ولایت
آیتاں چ لکھتی ہوئے اس ولی نو ولی ہوں لائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں 3-4 دن بیان کروں وہ فرماتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں میرا منہ نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ تو نبی پاک نے کسی شکایت کے آزادے کے لیے کہا دھیان نہ سننا ہے ایک بڑی لکھی دشمنی ہے جڑی کہتی گئی اور فرماتے ہیں ایک شکایت ہوئی تھی وہ شکایت کے آزادے کے لیے پیغمبر نے فرما دیا کہ من کو تو ہوگا فحاظ آ رہی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں بس لکھے سا سیرت انسائکلوپیڈیا وہ فرماتے ہیں نبی مدینے سے مکے جا رہے تھے حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے وہ یمن کے جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے پیغمبر نے 300 شاہ سوارا نال بھیج کے حضرت علی کو یمن کے جہاد تک بھیجا مکے آنا سی حج مکے میں کرنا پیغمبر نے بھی مکے پہنچنا سی حضرت علی نے یمن چون تو خیر مکے لائٹ کرنے لگے ہیں لطف ہو رہے وہ حضرت پیغمبر یہاں سے جا رہے تھے علی وہاں سے آ رہے تھے تو ہوا یہ کہ وہاں فتح ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باڈی کے آباد بھائی میں ایمانداری نہ پڑھ قبلہ شاہ صاحب اگر میں قرآن صاحب نے رکھ کے تحریر علیہ السلام آکھاں تو انہوں جسے آکھنا ہے کہ تھوڑے مولوی بڑی بھائی بانی کیتی ہے تحریر رضی اللہ لکھا ہے کہ علیہ السلام کیوں پڑھے تے قرآن کے سامنے سی میں موتا وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں فتح کر کے واپس پڑھ کے تو مال غنیمت کو تقسیم کیا مال غنیمت کی تقسیم اس طرح کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کا 5واں حصہ پیغمبر کا نکال کر باقی مال غنیمت بنا کے فوج میں تقسیم کر دیا اور پیغمبر کے مال کو الگ اونٹوں پر لاد کر حضرت علی نے اپنے دوستوں سے کہا صحابہ سے کہ لو بھائی آپ آہستہ آہستہ آ جائیں میں ذرا جلدی جلدی مدینے جانا چاہتا ہوں انہوں نے ٹھیک ابو رافع ایک صحابی سب انہوں نے حضرت علی نائب مقرر کر کے آپ آ گئے حضرت علی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے رسول خدا نے فرمایا لشکر انہوں نے پیچھے آ گئے علی کیوں پہلے کیوں آیا حضرت علی تیری عزت تو سب کے مولا نے فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اگر آنے والا مصطفیٰ ہو تو استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے سبحان آنے والا مصطفیٰ ہو تو استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے تو میں حاضر ہو گیا بڑے پروٹوکول واسطے پہلے آ گئے میں تھانوں اتنے چھڑ کے پھر جا گیا میں راج پھر رنگ پہنا اپنے فوج میں استقبال کرنا خود کرنا چاہتا پیغمبر نے آخری آخیا مرحبا آخیا دعا دیتی حضرت علی فرماتے ہیں واپس چلے گئے مجھ کو حضرت علی واپس گئے اپنے لشکر جنہوں آئے سن انہیں سارے کپڑے نئے بدلے سن کپڑے بدلے تے چادر بڑیاں خوبصورت رہ گیا بہت امیرانہ ٹھاٹ باٹ 300 بندے کپڑے بدلنا ہے چادر لگیا نہیں زبانے غنیمت ملیا میں جب میں مال بن لیا سی وہ دین دیا چادر ہی کوئی نہیں جب میں مال بن لیا ہے وہ دین دیا چادر ہوئے سارے کپڑے سب بدلتے ہیں اگلی گل ہے تھوڑی گرمی موڑ جائے گی مولا علیہ السلام نے فرمایا بولتے نہیں یہ کپڑے کتوں بدلے گئے چپ وہ چادر کتوں لگیا کہ چپ یہ تو اچھا خطابت جملہ کوئی نہیں میری خطابت نہیں پیغمبر کے وسیع نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں وہ کتنے خمس تو نہیں کھا جائے آباد حوالی نہایت شکریہ مولا تھا مجھے ساتھ وہ باقی کو تے نہ بولے کہ ابو رافع جن نائب بنا کے آئے سن وہ اگے بدیا ہو کہنے لگا یا علی اکا گل تو نہیں ٹھیک میں منوانا رہا ہوں اپنا مال لگو انہاں پیغمبر کا سارا مال تقسیم کر لیا ساری چادر تے سارے کرتے نا اتوں کٹ کے پائے گے حضرت علی فرماتے ہیں اتارو کپڑے اپنے کپڑے پہنو اتارو چادر ٹھپ کے انہیں اونٹاں تے رکھو کی بن ہوا کیوں تو فیصلہ کیتا وہ بندے کہنے لگے یار یہ سب سوچیا نبی پاک تو جانا تے شہنشاہ نے ادھر ہی دوڑ جنہوں نہیں نہ میری گل سمجھ میں آتی
میرا دل کرتا کہ وہ امیر بندہ جنہوں سمجھ نہیں پی آؤں تو بڑا فٹ ہو کے بیٹھا ہے. میرا دل کرتا میں جاندے میں بھی جُتی لے جاؤں. بعد کے فون کرا پہ میں چکی سی تے وہ آکے یار تو میری جُتی کیوں چکی؟ تو میں کہا تو امیر آدمی تینوں کی برکت پہ. میں پھر انہوں سمجھایا کہ میں نہیں پڑھ. انہوں نے کیسا سوچا تو جانا دے شہنشاہ دے انہیں صحیح دے انہوں نے بانڈی چھڑنے نا نبی دا خمس پہنچے تو انہوں نے بانڈی چھڑنے یہ مطلب ہے میں کچھ جملہ کرنے لگا شاید جشن ہی ہو جائے. یہ مطلب ہے نبی کے مال کو اپنا مال سمجھ لینا بندوں کی برابری عادت ہے. مولا بانو جزاک بہت شکریہ. پیغمبر کے مال کو اپنا مال سمجھنا حضرت دنیا کے واپس کرو بھائی. وہ ساجہ چادرہ بھی دعائیں کرتا بھی دعائیں وہ ٹھاک کے پھر انہوں ہوتا کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک کو مانگ لیا جائے پاہمیں ایک نو دیشن مینوں کی طرح پاہمیں ایک نو دیشن مینوں کی طرح سے. ایک بندہ کہنے لگا یار جب آپ جانتے ہیں کہ نبی بھی تقسیم ہی کرتے ہیں وہ سگی الاسیاء ہے وہ غنی الاغنیاء ہے تو پھر آپ نے ہمارے کپڑے واپس کیوں کیے؟ فرماتے نبی خود سارا بھی دے دے تو میرے پاس حج والی کوئی بات نہیں. اگر میں یہاں دے دوں علی کی عدالت میں فرق آتا. سبحان مہربانی کرنا یہ غدیر کا حصہ میں کہاں ہی گل پڑی ہے سر. اور لائٹ کرنے کے لیے مولوی جان لگے جو لائٹ کرنے ایڈا بڑا مرحلہ ہوا کتنا غدیر تھا. لوگوں کی میں کہہ رہا سمجھائی صاحب کہ خطبے کے بچوں میں کوئی لفظ پڑھنے چاہیے وہ بھی میں پورے کر دوں گا. اتنا اہم خطبہ میرے کو پوچھو نا تو میں قرآن تے دو ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو نظام امت محمد کو آوارہ گردی سے بچا دے اسے ولایت علی کہتے ہیں. امت مصطفیٰ جنہیں نظام نے آوارہ گردی کو بچایا اس نظام کا نام ولایت علی ہے. پیغمبر نے اتنا بڑا احسان کیتا ہے میں سانو آوارہ چھاڑ کے نہیں کہا اور لائٹ کے لیے مولیاں کیتا ہے. وہ میں پڑھنا ہے تو میں انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں. یہ بڑی اہم گل ہے لائٹ کے لیے کرتے ہیں. من کو تو مولا کو تو انکار نہیں کیا. وہ جو فرماتے نے گال صرف یہ نہیں سی اور میرا منہ ہے کہا بات صرف اتنی تھی کہ اس صحابہ نے آ کے پیغمبر سے شکایت کی کہ علی نے ہم سے کپڑے واپس لے لیے چادریں واپس لے. علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی تو پیغمبر نے حضرت علی کو بتا کے جڑی گل کی تھی انہیں بچ کی ہدایت. حضرت علی فرماتے ہیں یا علی یہ کیسے حالات بن گئے ہیں کہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں. راضی ہے آباد رہو یہ بندے بہت شکریہ کہ بڑا یہ بندے مسلمان ہو کے یار کرے اللہ میں گل کرو یہ بندے مسلمان ہو کے آپ کی شکایت کر رہے ہیں. مسلمانوں قبر میں جانے سے پہلے سوچ کے مرنا. جو رسول علی کی شکایت برداشت نہیں کرتا وہ علی سے جنگ برداشت کیسے کر گیا؟ فرماتے شکریہ کرنا نہایت مہربانی یا علی یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ ان سے پوچھ لیں میں ان کا حصہ دے کے آیا تھا یہ بلا وجہ میرے انصاف میں شک کرے یہ آپ کا مال تھا میں نے آپ کو دے دیا آپ ان کو دے دیں آپ سارا تقسیم کر دیں. وہ فرماتے بس اتنی سی بات تھی اس اتنی میں چھوٹی کر لوں جنہیں چھوٹی کر لوں کر لوں سوال آنے لگا سر کا کہا اور اتنی سی بات تھی اس اتنی جویں بندہ اتنی رکھے گا انہیں لائٹ ملی جائے گی. بس اتنی سی بات تھی کہ پیغمبر نے صحابہ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اس طرح نہ سوچا کرو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. چلو وہ بھی جلائے گا بھائی کیا بات ہے تھوڑے لائٹ سن دو سب کے کمال بھائی تو لائٹ جن سنیا کہ کتنا شکریہ حقیقت کی نہ سنو گے. یہ لائٹ کی ہے کہ یہ نبی نے کیا کہ صحابہ نے حضرت علی کی شکایت کی. صحابہ کی شکایت کو نبی کیا کرتے تھے اکثر کیا کرتے تھے. جب کسی صحابی کو لائٹ پہ کرتے جب کسی صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو پیغمبر ایسا کرتے تھے کہ ذرا مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فرما دیتے تھے تو دوسرے صحابہ بھائیوں کی طرح رہنے لگتے تھے. لاہور ہے
اتنے سوال آنا سی پھر پڑھ اتنی سی بات تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو رسول خدا نے ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ علی کا انصاف کا شک نہیں کرنا چاہیے من کو تو مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں جس کا میں دوست ہوں اس کا دوست کا جنم تھی میں تمہیں جانتا سوں ان شیعہ نے قصائد شاعری وچ خطابت وچ علماء نے منبر تے بیٹھ کے بابا کے ڈھول پڑے من قلت مولا ہو فہذا علی مولا ہو یہ ساڈا کام انہاں کیا من قلت مولا میں سلام پیش کر رہا ہوں میں اپنی سماج کا فہم سلام پیش کر رہا ہوں لیکن میں اور پہلے لایا وہ مطابق سے مان کو انہوں نے بس اتنی سی بات تھی نبی نے فرمایا دیکھو علی کے متعلق شکایت کرتی من کو تو مولا ہوں کہاں سا میں کہا علی میں اونچی آتے رہا اتنی اور چلے گئی من کو تو مولا فہذا علی کون سا مطمئن ہو من كنت مولاه فهذا علی المولا من كنت مولاه فعلی المولا مطمئن نہیں ہو چلے نہیں کروں اور تو سپیکر سے پھر بھی علی 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 ایک دادا صاحب یا وہ جنی میں لائٹ پہ کرنا انہیں پھر یاد کرایا کہ ساڑھے نزدیک گل لائٹ میں چمن چمن گلی 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 علی علی ٹھیک اصل ہر جگہ پہنچا دیتی میں پانے کی کہانی آگیا من کو تو مولا ہو فہذا علی المولا ٹھیک ہے پڑھتے بس پہنچ گئی من کو تو مولا ہو فہذا علی المولا تم پہنچ گئی من کو تو مولا علی المولا پہنچ گئی یہ کیوں پہنچ گئی مائک کی وجہ قرآن تو میرا ہاتھ ہے میں جنی بھی ہولی آکھیا ہے اس مائک تو وجہ تو آگے پہنچے محمد نے جنی بھی ہولی آکھیا سینا 1.25 لاکھ نے سنے پیغمبر نے جنی بھی آہستہ آکھے 1.25 لاکھ نے سنے آسی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مائک میں کوئی نہیں سی مائی کوئی نہیں سی پہنچ ہر ایک تک گیا ہے نا ایک تری میں دساں تیرے واسطے بہت بری خبر ہے جنہیں سارے واسطے بہت اچھی خبر ہے تو انہیں پتہ سالیہ خبر ہے ہر بندے واسطے ایک جیسی نہیں ہوتی پاکستان میں ہندوستان کا میچ ہو گئے تو پاکستان اگر خدا نخواستہ جیت جائیں معاف کرنا بھئی میرے کو غلطی ہے خدا خاص کامل خدا خاص کامل وہ بچے نور پہلی ہے معافی کیا جائے اپنے آدھے مطلب ایک دن رکھیں خدا خاص کامل اگر پاکستان جیت جائے خوشی انہوں نے ہوئی ہے سانو لیکن ہندوستان جیت جائے انہوں نے اور پتہ لگا جائے خوشی کی نو ہوئی جائے گی کمال ہے یار آج میں بندے کل سڑتے پھرتے رہنا انہوں نے حضرت علی نہ غرض نہیں انہوں نے اندر گل پہ گئی ہے ساڈا ہو جا بندہ ہی کوئی نہ جنہیں ہاتھ محمد بلند کرے جی اعلان کرنے لگا بڑا خوبصورت اعلان کرنے لگا جب میچ تو بعد اعلان ہوتا ہے جب میچ تو بعد اعلان نہیں ہوتا اور میں اعلان کر رہا ہوں مولوی صاحب ہمیں کوئی گلی گلی علی علی چمن چمن تک گلی گلی جب ہمیں کوئی سپیکر اتنا کہ کھول کے آنکھیں علی علی من کن تو مولا ایک جے تو ہوئی بھی آنکھیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا یہ تو سپیکر ہے تو ایک بار کسی بندے نے پوچھے کہ تین پتہ ہے اس کا اندر کسی مولوی نے پوچھو وہ مولوی تو اندر مسجد میں کھڑ کے یا کاڑوں میں کے تو آتے کانوں میں جا کے من کو تو مولا مولوی تو کسی نے
کن وچ منہ رکھ کے بھی حوری آکھنا تے علی مولا ہو گئے کمال ہے بھائی کمال بلند آنکھوں تامی علی مولا قرار پائے اور کمال ہے کہ حوری بھی آنکھوں تامی مولا علی قرار پائے حضرت علی مولا ہو گئے